دو سوالات آپ نے بھیجے اور آپ نے فرمایا کہ رات کی نشست میں گزارش ہے کہ ان دو موضوعات پر اس مشکل وقت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو مشکل کیا ہے، مشکلات کیا ہیں، یعنی آپ کی مراد کیا ہے مشکل وقت سے؟ کرونا وائرس؟ جی کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات میں آپ سے عرض کیا تھا جمعے کے دن کہ جو انسٹرکشنز کسی بھی ملک میں حکومت کی طرف سے مل رہی ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ یہ شرعاً واجب ہو جاتا ہے کہ ایسے مواقع پہ حکومت کا ساتھ دیا جائے اور حکومت کی جو تجاویز اور جو کچھ ان کے آرڈرز ہیں ان کو اوبے کیا جائے۔ جہاں تک اس وائرس کا اور ان چیزوں کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں اس پہ سائنٹیفکلی کوئی بات تو کچھ کہنی نہیں، لیکن وبا کے بارے میں شریعت کا موقف کیا ہے؟ شریعت اصولی طور پر وبا میں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی اجازت ہی نہیں، حکم دیتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے محفوظ کیا جائے۔ انسانی زندگی کی بہت قدر و قیمت ہے اور انسانی زندگی بہت زیادہ قابل وقت ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبہ دیا تھا اس میں رک رک کر یہ فرمایا تھا کہ تم کس مہینے میں ہو؟ تمہیں معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم خاموش ہو گئے۔ تو ہم نے جانا کہ شاید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا تم کس مقام پر کھڑے ہو، آج کا دن کیا ہے؟ اور خلاصہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا مال، اس کی عزت اور اس کی جان، اس کا خون دوسرے کے لیے ایسے ہی قابل احترام ہے جیسے آج کا دن، یہ مقام اور یہ مہینہ۔ تو انسانی زندگی کو ہر ممکن قیمت پہ بچانا چاہیے۔ اصولی تعلیم یہ ہے۔ جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ملتے ہیں۔ کہیں تو آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی اور وبائی امراض کے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ مثلا ابو داؤد وغیرہ میں دیکھیں تو صحیح احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑ کے مرض والے کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا کھلایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے تھے کہ اگر کسی کوڑی کے جسم سے خون بہہ رہا ہے تو بھی میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اسے اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلاؤں۔ اونٹوں کے معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اونٹ ایسے اچھل کود رہے ہوتے ہیں جیسے جنگلوں میں ہرن، اور پھر کوئی اونٹ داخل ہوتا ہے ان میں آتا ہے اور وہ خارش لے کے آتا ہے اور باقی اونٹوں کو بھی اس سے خارش لگ جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پہلا اونٹ تھا جس کو خارش لگی تھی وہ خارش کہاں سے آ گئی تھی؟ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے چھوت چھات اور متعدی بیماریاں جو ہیں ان کو نہیں مانا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جذام ہو جائے، کوڑ ہو جائے، اس سے اس طرح دور بھاگو جس طرح انسان شیر سے دور بھاگتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بھی موقف یہی تھا۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی نظر آ جائے تو میں تو اس سے اور اپنا اتنا اور اتنا فاصلہ رکھوں، میں بالکل اس کے قریب نہ جاؤں۔ ان دونوں احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اصولی طور پہ محدثین نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، حنفی فقہا نے، بلکہ ساری امت کے فقہا نے اصل ان احادیث کو قرار دیا ہے جہاں پر متعدی امراض میں اپنا دفاع کرنا اور اس شخص سے نہ ملنا جو مرض میں مبتلا ہے۔ وہ کہتے ہیں اصول کی بات تو یہ ہے
اب آگے چلو اس اصول کے تحت احادیث کو. پھر جب وہ احادیث آتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاط ہوا ان لوگوں سے جن کو وبائی امراض نے گھیر لیا تھا، تو وہاں پہنچ کے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے اپنی احتیاط کرنا اور ایک ہے نفرت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو بٹھا کے اپنے ساتھ کھانا بھی کھلا دیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سکھایا امت کو ایک چیز تو یہ کہ نفرت نہیں کیا کرتے، نفرت نہیں ہونی چاہیے. دوسرے عربوں کے اس عقیدے پر ضرب لگائی ہے کہ عرب سمجھتے تھے کہ یہ بیماری اپنی ذات میں مؤثر ہے. ایک تو یہ ہے کہ بخار ہے اور اس سے آدمی مر جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ بخار میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ موت تک پہنچائے. بخار کو اللہ نے موت کا ایک سبب بنایا، کرونا وائرس کو اللہ تعالیٰ نے موت کا سبب بنایا. یہ میڈیا ہے خدا کا جو وہ استعمال کرتا ہے. عربوں میں یہ مصیبت تھی کہ ان کے شرک کی وجہ سے ان میں یہ چیز نہیں تھی. وہ کہتے تھے بیماری ایک چیز اڑتی ہے بیماری، اور وہ اس کا اپنا کوئی حلیہ ہوتا ہے، کچھ چیز ہوتی ہے دوسرے کو جا کے لگ جاتی. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من شر ما تجیء بہ الریاح. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان شر کی چیزوں سے جنہیں ہوائیں اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں. تو متعدی امراض ایسے ہی تو پھیلتے ہیں، ہوا کے ذریعے پھیلتے ہیں، کھانے وغیرہ کے ذریعے پھیلتے ہیں. آپ حضرات اس کو ہم سے بہتر جانتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تلقین کی کہ اگر کسی وائرس میں، کسی چیز میں، کرونا وائرس ہے، اس سے پہلے ڈینگی ہے اور اس سے پہلے کانگو وغیرہ وغیرہ جو ممالک میں آتے رہتے ہیں، تو اگر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو ان کی اپنی طاقت اور جان نہیں ہے. اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا موت کا. اللہ پر یقین رکھو، اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کو پیدا کرتا ہے اور اسباب میں تاثیر بھی وہی رکھتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے آگ جلاتی ہے. اگر آگ کا جلانا دائمی فعل ہوتا اور آگ کی اپنی طاقت اور اختیار ہوتا، آگ کا اپنا، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ جل جاتے. نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف نسبت فرمائی ہے اور فرما کہ قلنا، ہم نے یہ کہا آگ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، وہ سلامت رہیں گے تجھ میں آ کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان مریضوں سے جو متعدی امراض کے شکار ہوتے ہیں یہ بتا دیا کہ تم نے احتیاط کرنی ہے، نفرت نہیں کرنی، اور ایک یہ بتا دیا کہ شرک کا وہ جو عقیدہ ہے اس پہ ضرب لگنی چاہیے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ پہلا جو اونٹ آیا تھا اس کو کس نے خارش لگا دی تھی. مطلب یہ ہے کہ متعدی امراض لگ جاتی ہیں، یقیناً ہوتا ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ اس مرض میں خود سے کوئی قوت اور جان ہے اور وہ اپنی قوت کے ذریعے انسانوں کو نقصان پہنچاتا. اب ہم دیکھتے ہیں خلافت راشدہ کو. خلافت راشدہ میں بھی ایسے ہوا، وبائی امراض پھیلتے تھے، اور وبائی مرض جو پھیلا ہے وہ یعنی آگے پیچھے یہ چیزیں ہوئی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دعوت دی گئی تھی بیت المقدس کی فتح پہ، اور یہ کہا گیا تھا کہ امیر المومنین تشریف لائیں گے تو چابی ان کے حوالے کی جائے گی. خط لکھا گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سفر کیا، فلسطین کا اور شام کا جانے کا ارادہ تھا. کچھ حصے انہوں نے دیکھے تھے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے ہاں پھر بیت المقدس وغیرہ وغیرہ ان علاقوں میں تشریف لے گئے تھے. اور جب وہ پہنچے ہیں تو سرغ کے مقام پر واپسی پہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ شام بھی تشریف لے جائیں گے. کیا ہوا بولے؟ خالد بھائی کسی کا فون میوٹ پر نہیں ہے. بولیں. باقی حضرات میوٹ پہ رہیں جو بھی جوائن کر رہے ہیں، ڈسٹربنس ہوتی ہے.
جی کنٹینیو کریں. جی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے اور ان کا ارادہ تھا شام تشریف لے جانے کا، تو شام نہیں گئے پھر، کیونکہ انہیں اطلاع ملی کہ شام میں طاعون پھیل گیا. طاعون شام میں بھی کسی دوسرے ملک سے آیا تھا، اور وہاں پہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو اس وقت طاعون سے پہلے جو مسلمان تھے ان کے امیر تھے. یہ طاعون کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی، 10,000 سے زیادہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس میں شہید ہو گئے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب پتہ چلا کہ اس میں معاذ بن جبل شہید ہو گئے ہیں اور طاعون کی بیماری نے انہیں آ لیا ہے، تو انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح کا کہا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی بھی جب شہادت ہو گئی طاعون کی بیماری سے، انہوں نے ایک تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ جب ان کی بھی شہادت ہو گئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھبرا کے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں. وہ گھبرا گئے بہت شدید اس بات سے. تو بہرحال یہ تو ان کی باتیں جب وہ مدینہ منورہ پہنچے، وغیرہ راستے میں وہ رکے، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ چونکہ کمانڈر تھے اس لیے انہوں نے دعوت بھی دی ہوئی تھی کہ آپ آئیں اور فوج کا معائنہ کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں بیت المقدس، تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ مسجد اقصی میں داخل ہوئی تھی. وہ رک گئے اس پہ سرغ کے مقام پہ پہنچ کے. انہوں نے کہا میں تو شام نہیں جاتا. کچھ نہیں بولتے رہے. انہوں نے کہا میں تو شام نہیں جاتا، میں تو طاعون ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا امیر المومنین یقیناً طاعون ہے، لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نہیں جاتے؟ اگر اللہ کی تقدیر میں ہے کہ طاعون میں آپ کی شہادت ہونی ہے تو ہو جائے گی، نہیں ہے تو نہیں ہوگی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 2 مثالیں دی زبردست. انہوں نے کہا تم بتاؤ مجھے کہ ایک آدمی جانوروں کو چرا رہا ہے اور ایک طرف گھاس لگی ہوئی ہے اور ایک طرف چٹیل پہاڑ ہے، تو عقل مند چرواہا اپنے جانوروں کو کہاں لے کر جائے گا؟ چٹیل پہاڑ پہ یا گھاس میں؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اور ہم لوگ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں. خام خواہ جان بوجھ کے میں کیوں شام جاؤں؟ کیوں موت کے منہ میں اپنے آپ کو دوں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر کچھ جھنجھلاہٹ طاری ہوئی اور پھر انہوں نے اصرار کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ تفر من قضاء اللہ، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں، اگر تقدیر میں موت ہے تو آئے گی، نہیں ہے تو نہیں آئے گی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لو قالہا غیرک، اگر یہ جملہ آپ کے علاوہ کوئی کہتا کاش آپ نہ کہتے. مطلب یہ کہ اگر کوئی اور کہتا تو میں اسے سزا بھی دیتا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بڑے آدمی تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میں ہرگز نہیں جاؤں گا، میں خدا کی، یہ دوسری بات ہے جو انہوں نے کی، فرمایا میں خدا کی اس تقدیر سے جو شام میں میرے ساتھ پیش آ سکتی ہے وہاں سے ہٹ کے خدا کی دوسری تقدیر مدینہ منورہ کا سفر ہے اسے اختیار کر رہا ہوں. مطلب یہ کہ اگر وہاں جانا میری تقدیر میں ہے تو یہاں جانا بھی تو تقدیر ہی ہے نا. تقدیر سے کون نکل رہا ہے؟ میں ادھر جا رہا ہوں. ایک دن وہ بس رکے. اگلے دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بتایا کہ میں پریشان ہوں. لوگوں نے انہیں بتایا تو ان کے اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ آپ کو پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کبھی وبا پھیل جائے کسی علاقے میں اور تم وہاں اندر نہ جانا اور اندر ہو تو اس سے باہر نہ آنا. بہت خوش ہوئے کہ میرا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہو گیا. اس لیے اسلام میں بنیادی طور پہ وبائی امراض میں بچے رہنے کی تلقین کرتا ہے کہ ہم جس حد تک ہو سکتا ہے محتاط رہیں. اللہ پہ توکل کے یہ معنی نہیں ہے. اللہ پہ توکل کا معنی یہ ہے کہ ہم سارے اسباب اور وسائل
اختیار کریں. حکومتیں جو ہمیں بچا رہی ہیں ان چیزوں سے ہم ان کی مانیں, اور اس کے باوجود اگر کہیں موت آ ہی جائے اور کہیں یہ وائرس اپنا کام کر دکھائے اور انسان صحت یاب نہ ہو سکے تو اس مقام پہ پہنچ کے اللہ کی تقدیر کے سامنے, خدا کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے کہ اللہ آپ کو منظور ہے تو بس ٹھیک. یہ ہے چھوٹی سی بات. اسی مقصد کے لیے حرمین شریفین میں نمازوں پہ پابندی لگائی گئی ہے, جمعے کی نماز پہ پابندی لگائی گئی ہے. فرض کر لیجئے حج نہیں ہوتا, فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے کوئی حرج نہیں. ہم پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہے ہیں. فتوے جو ہوتے ہیں وہ جذباتی بنیادوں پہ کبھی بھی نہیں دیے جاتے. فتویٰ دینے والا نہایت ٹھنڈے مزاج کا سوچ سمجھ کے بتاتا ہے, اور جس کا جتنا وزن ہوتا ہے وہ اتنی بات احتیاط سے کرتا ہے کہ میرے اس فتوے پہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے عمل کرنا ہے, مجھے سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسم علی من افتاء, گناہ اس کے ذمہ جاتا ہے جو فتویٰ دیتا ہے. تو فرض کر لیجئے وہ عمرے پہ پابندی لگا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں حج ہوگا لیکن چند ایک لوگ جو سعودیہ میں بس وہ کریں گے, باقی امت اس سال نہیں آئے گی. ٹھیک کرتے, ہم جذباتی طور پہ سوچ رہے ہیں کہ بیت اللہ میں طواف ختم ہو گیا, فلاں چیز ہو گئی, حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جماعت کم ہو گئی, یہ ہو گیا. کچھ نہیں. ہمیں قانون کو دیکھنا ہے, فتوے کو دیکھنا ہے, اپنے پورے بزرگوں کے طرز عمل کو دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ہوا. ہمیں پھر وہ واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش شدید ہوتی تھی تو جملے فرماتے تھے, کہتے تھے مؤذن سے کہ اذان دینا, اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب کہو گے. اب حی علی الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ آؤ نماز کے لیے, دعوت ہے پوری. ہم بھی تو اذان کے بعد یہی دعا پڑھتے ہیں, اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ, اے پروردگار جو پوری دعوت ہمیں دی جا رہی ہے مکمل طور پہ کہ ہم تیرے گھر میں حاضر ہوں, والصلاۃ القائمہ, اور اس سچی دعوت کے نتیجے میں ہمارے آنے پر جو جماعت کھڑی ہو رہی ہے. اللہ ان نیک اعمال کے صدقے میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ انہیں مقام محمود عنایت فرما. تو یہ جو دعوت صادقہ ہے, سچی دعوت ہے, یہی تو ہے. اور پھر فرماتے تھے بارش کی وجہ سے کہ آواز لگانا, اور قَوْ لَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ, لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جمعہ نہیں ہے تو خطبہ بھی نہیں, جب خطبہ نہیں ہے تو 2 فرض کیسے پڑھ لیں گے؟ ظہر کی نماز اپنے اپنے گھر میں پڑھ لیں اور بس. یہ چیز تھی جو حنفی فقہا نے بہت جگہ لکھی ہے. فقہا نے لکھا ہے ہر وہ بارش جس میں پاؤں گیلے ہونے لگے, جوتے گیلے ہونے لگے, طلبہ جوتے کا تر ہونے لگے, اس میں بہتر ہے کہ آدمی اپنے گھر میں پڑھ لے, کوئی حرج نہیں ہے, بہتر بھی ہے. اور بسا اوقات بارش شدید ہو جاتی ہے تو اس میں تو بالکل اپنے گھر میں پڑھنے کی, جماعت چھوڑ دینے کی اجازت. اب کویت نے اس پہ عمل شروع کی ہے. کویت میں جو اذانیں آج کل ہو رہی ہیں وہ جمعہ انہوں نے ختم کر کے اس کے بعد کہا کہ لا صلوا فی رحالکم, تو وہ الفاظ انہوں نے اپنے پاس سے تو نہیں گھڑے, یہ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, صحیح بخاری میں آتے ہیں. تو شریعت نے جو رخصتیں دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سفر میں بھی نماز پوری پڑھی جائے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سفر کی نماز جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدھی کرا دی ہے, ہمیں آدھی نماز پڑھنی چاہیے. یہ قضیہ پیش ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کی دی ہوئی اس رعایت سے کچھ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, کچھ نہیں اٹھانا چاہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر, بہت واضح طور پر فرمایا کہ انما یہ صدقہ, یہ اللہ کا تحفہ ہے, نمازوں کا آدھا ہو جانا, اللہ نے تمہارے لیے یہ ایک اچھائی کا کام تم پر نازل کیا ہے, اللہ نے تمہاری سہولت رکھی ہے, اپنے پروردگار کے اس تحفے کو قبول کرو.
یہ قبول کرنے کے الفاظ کی وجہ سے ہی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ واجب ہے کہ نماز کو قصر کیا جائے، نماز کو آدھا کیا جائے۔ وہ کہتے تھے واجب ہے، پوری نماز پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ امت میں بہت سے فقہا اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ پڑھ لو، یہ تمہیں رخصت دی جا رہی ہے، نہ پڑھو تمہاری مرضی۔ یہ اجتہاد ہے نا، ہر ایک نے اپنے دماغ کے مطابق کیا ہے، سوچ کے مطابق کیا ہے، یا آثار اور احادیث جو ان تک پہنچی ہیں انہوں نے اس کے مطابق کیا ہے۔ تو اس لیے فتویٰ جو ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ قانون شریعت کا بتایا جائے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امت میں کب مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں طواف ختم ہوا، بند کیا گیا۔ مسجد نبوی پر پہلا حملہ جو ہوا ہے وہ یزید کے زمانے میں ہوا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی خلاف سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت جب ہوئی ہے کربلا میں، اور اطلاع پہنچی اہل مدینہ کو تو انہوں نے بغاوت کر دی۔ یہ اطلاع جب شام پہنچی کہ حرمین شریفین کے لوگوں نے بغاوت کر دی ہے تو اس نے ایک لشکر بھیجا، اور یزید نے کہا اہل مدینہ کو جا کر پکڑو، اور اتنے 3 دن اور 3 راتوں کے لیے تمہارے لیے مدینہ کو میں مواہ قرار دے رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مل جائے اسے قتل کرو اور مارو، سب لوگوں کا خون تمہارے لیے جائز ہے۔ اور پھر وہ قتل عام ہوا ہے۔ اہل مدینہ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ وہاں پہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کی اولادیں تھیں۔ انہوں نے کہا اگر اس موقع پہ بھی ہم نہ اٹھے حکومت کے خلاف اور ہم نے یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیا تو اللہ آسمان سے پتھر برسائے گا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم چپ بیٹھے ہیں۔ شدید لڑائی مدینہ منورہ سے باہر حرہ کے مقام پہ جہاں کالے پتھر تھے، وہاں ظاہر ہے کہ کئی ہزار سال سے دھوپ پڑتی رہی ہے تو وہ کالے ہو گئے تھے، ان سے آپ پتھروں پر لڑائی ہوئی ہے اور شدید لڑائی ہوئی۔ مسجد نبوی بند کر دی گئی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے۔ یزید کی فوج نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس موقع پہ۔ اسی لیے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جس سے کافر کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ حرم کا احترام باقی نہیں رہا، اس نے نہیں کیا، حرم کا احترام نہیں رکھا باقی۔ اور کیوں 3 دن مسجد نبوی بند رہی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو جاتا تھا مار دیتے تھے، قتل عام تھا مدینہ منورہ میں۔ ایسا شدید قتل عام تھا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نکلے ہیں، موضوع سے ہٹ نہیں رہا، لیکن جب اتنا شدید ہراس اور خوف پھیل جائے شہروں میں تو پھر ایسے ہی کرنا پڑتا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ ان کے والد کی شہادت ہو گئی تھی احد میں۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ کے لیے غزوے میں ہم جا رہے تھے جہاد میں، تو میرا اونٹ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے آگے نکل جاتا تھا تو میں اسے پیچھے کرتا تھا۔ اس ایک رات میں 25 یا 27 مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور آپ نے فرمایا اللہ جابر کو بخش دے، اللہ اسے جنت میں بھیج دے، اللہ جابر کو بخش دے۔ اتنی تعلق کے خاطر بہت احادیث ہیں اس پہ۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ نکلے اور انہوں نے کہا سنو میرے بچوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ اسے جہنم کی آگ سے ڈرائے گا۔ اور پھر احادیث انہوں نے سنائی۔ پھر وہ شام تشریف لے گئے، وہاں جا کر انہوں نے اموی حکومت کو کہا، انہوں نے کہا میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مدنیوں کا کچھ حق رکھا ہے، ہمارے متعلق یہ فرمایا تھا۔ تو کیوں مسجد بند رہی؟ اس لیے کہ ہر کوئی ڈر رہا تھا اگر گئے تو جو بچے کچے ہیں انہیں بھی مار دیں گے۔
سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑی مثال ہے کہ جب فوجیں آ کے مدینہ منورہ میں اتری ہیں تو وہ پہلی فرصت میں چلے گئے کمانڈر کے پاس اور انہوں نے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بٹھا کے کہا کہ دادا کی شہادت ہو گئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، اور تم دیکھتے ہو وہ پہلے تینوں خلفاء کے ساتھ کتنے اچھے رہے تھے، کیسی اچھی حکومتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد والد کی شہادت ہو گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حسن رضی اللہ عنہ وہ بھی دنیا سے چل بسے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ علم اور خلافت دونوں چیزیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خاندان میں جمع ہو جائیں۔ ان کا میرے بچوں پڑھو اور پڑھاؤ، بس ہمیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ تو جب فوجیں اتری ہیں تو پھر وہ گئے، انہیں پتا تھا نا سیدنا یہ زین العابدین رحمۃ اللہ کو اگر شہید کر دیتے تو حسینی نسل ہی ختم ہو جاتی، حسنی باقی تھے، اور پھر حسنیوں پہ وہ کچھ بیتا ہے جو ایک کربلا کیا ان پہ تو 20 کربلا گزرے ہیں، مگر ہم لوگ ذکر نہیں نہ کرتے کیونکہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں اس کو۔ حسنیوں نے کہیں زیادہ مصائب اور تکالیف کا سامنا کیا ہے۔ یہ مسجد نبوی کے بند ہونے پر لوگوں نے احتجاج کیا۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ ان کے زمانے میں بند ہو گئی تھی، وہ آتے تھے، اور دارمی کی روایت میں آتا ہے ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جیسے انہیں وہ کمانڈر آیا، اس سے کہا مسجد میں کوئی ہے تو نہیں، کہا گیا کہ وہ سعید بیٹھے ہیں، اس نے کہا اس کو چھوڑو یہ تو پاگل آدمی، باقی کوئی ہے تو قتل کر۔ کون آتا اس موقع پہ مسجد نبوی میں؟ کوئی نہیں آیا۔ ابن مسیب رحمۃ اللہ کہتے ہیں نابینا، تو سعید رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ تو نماز کتنے پابند، یہ نماز آپ کس وقت پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا دارمی کے الفاظ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان سنتا تھا اور اٹھ کے نماز پڑھ لیتا تھا۔ پھر مسجد نبوی میں ایسے ہوا ہے، مدینہ منورہ پہ حملہ ہوا ہے، پھر اسے بند کیا گیا ہے۔ حرم مکی میں ایسے ہوا ہے، مکہ مکرمہ میں طواف رک گیا، طواف کے رک جانے کی وجہ سے کچھ نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نہ کبھی یہ کہا ہے کہ اگر طواف رک گیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس قسم کی روایات ایسی فضول باتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا۔ 317 میں یعنی 4 صدی ہجری کے آغاز میں کرامتہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اب یہ کہنا کہ وہاں پہ چونکہ زمزم کا کنواں ہے لہٰذا وہاں تو موت آتی نہیں، ارے یار جس مسلمان کا بھی انتقال ہوتا ہے گھر میں زمزم ہوتا ہے تو اسے پلاتے ہیں، اور بہت سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ زمزم کی برکت سے اس کی روح جسم کو چھوڑ دے گی، یہ چیز صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہاں زمزم کا کنواں ہے تو لہٰذا وہاں تو کوئی ایسی چیز ہوگی نہیں، غلط بات۔ زمزم کا کنواں ہے یا وہ چیزیں اور ہیں حرم شریف کی جن کا عزت احترام، اللہ کی تجلیات، اللہ تعالیٰ کی عنایات، سب چیزیں ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن اسباب کے سلسلے کو توڑ کر نتائج کو مرتب کرنا اور ان کرامتوں کے پیچھے پڑ جانا یہ بہت خطرناک چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر عظمتوں اور تمام تر عزت اور احترام کے باوجود رات کو نماز پڑھ رہے تھے، عشاء یا تہجد، بچھو نے کاٹ لیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت تو اس بچھو پہ، نہ یہ دیکھتا ہے کوئی نبی ہے یا غیر نبی ہے، یا پھر یہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت تو اس بچھو پہ دیکھتا نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا ویسے ہی بیٹھا ہے۔ پھر پانی منگایا، نمک منگایا، اور اس پہ دم کر کے اس کو پانی میں نمک کو حل کر کے وہ پانی جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہ لگایا۔ دنیا اسباب کے ساتھ چلتی، دنیا انہی وسائل کے ساتھ چلتی۔ اب ان اسباب اور وسائل کو چھوڑ کے کوئی آدمی کہتا ہے کہ زمزم کا کنواں بھی وہاں ہے اور فلاں چیز بھی وہاں ہے لہٰذا وہاں تو اب آ ہی نہیں سکتی، کیوں نہیں آ سکتی بھائی؟ کمال کرتے ہیں آپ۔ جابروں اور ظالموں نے قبضہ کر لیا 317 میں، حجر اسود اٹھا کر لے گئے۔ یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے فرشتے وہاں ہوتے ہیں،
لہٰذا تم نے حجر اسود کو اٹھانے ہی نہیں دیں گے، بیت اللہ کے دروازے ہی بند ہو جائیں گے تم جاؤ گے تو۔ کچھ بھی نہیں، اس نے حجر اسود کو توڑا، اٹھا کے لے کے چل پڑے۔ جو ان کے ساتھ ہوا اور اللہ کی طرف سے جو عذاب ان پہ نازل ہوا وہ بات کی بات ہے، لیکن حجر اسود کو لے گئے، اور اس سے بدتر ان کرامتیوں نے کیا۔ طواف انہوں نے روک دیا، پھر کیا ہوا؟ طواف روکنے کے علاوہ قتل و غارت گری کی، بیت اللہ کی دیواریں مسلمانوں کے خون سے رنگ دی انہوں نے۔ بچوں کو اٹھاتے تھے، مائیں جو گود میں لیے طواف کر رہی تھیں اٹھاتے تھے اور بلا دریغ بیت اللہ کی دیوار پر دے مارتے تھے، اور کھوپڑیاں کھل گئیں اور مغز بچوں کے چپک گئے بیت اللہ کی دیواروں سے۔ ان کرامتیوں نے کیا۔ وہ تو اللہ تعالی ٹھنڈا رکھے محمود غزنوی کی تربت کو اور اس کی قبر کو، یمین الدولہ خلافت تنگ آ گئی تھی، مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، وہ تو انہیں لکھا پھر افغانستان میں غزنی میں کہ آپ کچھ کریں، پھر وہ آیا اور اس نے سارے فتنے پہ قابو پایا۔ تو اس طرح کی چیزوں میں نہیں جانا چاہیے، ہمیشہ اسباب اور وسائل کو دیکھنا چاہیے۔ بس جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ وائرس اور یہ چیزیں، آپ نے اپنے سوال میں جو تحریر فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کانسپریسیز ہے اور تھیوریز ہیں، بھیا ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں۔ سچی بات یہ ہے، ظاہر ہے ہمارا شعبہ بھی نہیں ہے، لیکن جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، یہودی ویسی ایک خیال کی بات کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی انالائزیشن ہے یا آپ سے مان ہی جائیں۔ ہم ویسے ہی سوچ رہے تھے کہ اگر واقعی یہ یہودیت کی طرف سے فتنہ ہے تو کیا یہ بات اس نہج پہ آ گئی ہے کہ یہودیوں نے یہ طے کر لیا ہو کہ یہ جو چائنا اور پاکستان اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور ان کا غلبہ، تو اس کو توڑا جائے کسی طریقے پہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گوادر سے اگر یہ سفر شروع کیا جائے تو بہت آسانی سے وہ تاجکستان، ترکمانستان تک پہنچتا ہے، اور وہاں سے رشیا، اور رشیا سے اٹلی۔ تو اگر یہ تجارت شروع ہو جائے، اور اٹلی میں ویسے بھی چائنیز بہت زیادہ ہیں، انہوں نے پہلے سے بھی کام وہاں کر رکھے ہیں، تو سارا یورپ مصیبت بن جائے گا، ان یہودیوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اور ابھی پیش آیا ہے کہ وہ جو یورپین یونین ہے اس کو کس ملک نے چھوڑا ہے، کس نے اس کو جوائن کر رکھا ہے، تو جو ان کے اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے، ان اثرات کے مرتب ہونے سے پہلے یہ چیزیں اس طرح ہینڈل کی جائیں کہ پاکستان اور چائنا اور یہ لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اور اس سے بھی آگے کی بات ایسی خیال میں آتا ہے کہ اگر اس کا توڑ کہ یہودیوں نے دریافت کر لیا، خدا کرے یہ ساری باتیں غلط ثابت ہوں تو ہم نے کون سا کہا کہ کوئی شرعی چیز ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں ایسی سوچ رہے تھے کہ اگر اسرائیل نے اس کا یہودیوں نے دریافت کر لیا تو انہوں نے پوری دنیا کو کہنا ہے کہ ہمیں مانو گے تو تب ہم اس کا توڑ تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تمہیں بتا دیں گے یہ دوائیاں تیار کر لو، اگر نہیں تو نہ سے۔ پھر کیا ہوگا؟ دوسری بات جو آپ نے تحریر فرمائی کہ امت عمومی جس زوال کا شکار ہے اس کی عملی صورت واٹس ایپ میسج پر نظر آ رہی ہے، جہاں ایک طرف کانسپریسی تھیوریز جس میں یہودی انوالومنٹ کے علاوہ بایولوجیکل وارفیئر کی باتیں نظر آتی ہیں، تو دوسری طرف یہ بات کہ کعبہ کا طواف رکوانا بہت بڑی حماقت ہے، کیونکہ جس جگہ اللہ کی توجہ ہے اور جہاں زمزم کا پانی موجود ہے وہاں بیماری کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ تو جواب ہو گئے سارے، کانسپریسی ہے یہودیوں کی نہیں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں بھائی، یہ ان کا کام ہے جن کا سیاست اور حالات حاضرہ پہ جن کی گہری نظر ہے،
اور رہ گیا بیت اللہ کا طواف رکوانا حماقت ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، حرمین شریفین کے مفتیوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے اپنے پاس سے نہیں کر لیا، وہاں بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف علماء ہیں جنہوں نے فتوے کی زبان میں بات کی ہے، اور ان کا فتویٰ اس بات پہ دینا چاہیے کہ یہ نہیں ہے۔ سیستانی جو اہل تشیع کا اس وقت دنیا میں بہت بڑا مرجع ہے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جمعہ نہیں ہے، تو تہران میں جمعہ نہیں ہوا۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ انہیں خدا کا خوف نہ ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں۔ زمزم کا پانی موجود ہے تو بیماری کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں۔ بہت محدود سوچ ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں ہمارے کابرین کے طرز عمل پر بات ہو۔ اس طرح کی صورتحال میں مسلمان حکومتوں نے ماضی میں کیسے دنیا کو لیڈرشپ دی، طب کے شعبے میں ہم کس طرح دنیا کے گائیڈ تھے، جس طرح آج مغرب اور خاص طور پر امریکہ ہے، جہاں دنیا بھر سے سائنسدانوں کو جمع کیا جاتا ہے اور نئی سے نئی چیز دنیا کے فائدے کے لیے ایجاد کی جاتی ہے۔ جس مقام پہ آج ہم کھڑے ہیں، اس سے کچھ درجے اور نیچے دنیا کی دیگر اقوام کھڑی تھیں جب مسلمان عروج پہ تھے اور دنیا کو گائیڈ کر رہے تھے۔ اس وقت نہ سوچ پہ پابندی تھی، نہ فکر پہ پابندی تھی، اور نہ ہی لوگوں کو بات بات پہ ملحد اور دہریہ قرار دیا جاتا۔ بڑے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے، آپ کو شاید ہنسی بھی آئے کہ ہمارے نزدیک ہر مسئلے کا حل بس پڑھنا ہی ہے، کہ تعلیم ہی ہے۔ اس وقت مسلمان ایسے ہی تھے، تعلیم کے علاوہ کیا کام تھا؟ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، نئی نئی تحقیقات کرتے تھے، جڑی بوٹیوں پہ تحقیقات کرتے تھے، اور بیماریوں کے علاج دریافت کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو پکی بات تھی ان کے ہاں کہ انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی آدمی آ گیا اور کسی بیماری کا علاج کرتا ہے، بند کر دیتے تھے شہر اس کے لیے کہ بس جانا کہیں نہیں ہے، یہاں جو اہل مدینہ نے سکھا کر جاؤ۔ ایک بدری صحابی رضی اللہ عنہ کو کوڑ ہو گیا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا یہاں کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ کوڑ کا علاج کر لیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خبردار، جو تم نے مدینہ منورہ سے باہر جانے کی سوچی بھی، پہلے ان کا علاج کرو۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہاں تو وہ چیزیں ہی نہیں ہیں جس سے علاج ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے یمن میں، فرمایا تم ٹھہرو یہاں، میں یمن سے منگا کے دوں گا۔ تو ایلو ویرا یہ جو ہے نا، یہ انہیں چاہیے تھا، یمن سے منگوایا۔ ایسا آسان تھوڑا ہی تھا یمن جانا اور آنا، اور وہاں سے پورے بنڈل اس کے منگوائے۔ فرمایا علاج کرو اس کا، اور رکے، انہوں نے صحابی رضی اللہ عنہ کا علاج کیا۔ اور علاج کیا تھا؟ وہ ان کے پاؤں پر ملتے رہے یہاں تک کہ انہیں قے شروع ہو گئی۔ وہ جو پاؤں پہ چیز ملی گئی تھی اسی کی قے ہوئی۔ جب قے شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا بس امیر المومنین اب اجازت دیں، اس سے زیادہ یہ مرض نہیں بڑھے گا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے مدینہ منورہ میں یہ جو بڑی چونٹیاں ہوتی ہیں، ایک چھوٹی چونٹی ہوتی ہے نا، بڑی بڑی چونٹیاں جو کاٹیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، عام طور پہ قبرستانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کیا ایک عورت آ گئی جو ان کا دم وغیرہ جانتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ ان سے سیکھ لو اور یہ کرو، لوگوں کو نفع پہنچاؤ، تم میں سے جس آدمی سے جتنا نفع ہو سکتا ہے اسے پہنچانا چاہیے، ہاں دیکھنا شرک کے جملے نہ ہو۔ یہ طب کے متعلق سارے لوگ ہی ایسے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھی ایسے ہی عمل تھا۔ ہم نے اتوار کے بیانات میں آپ سے عرض کیا تھا کہ بیمارستان کیسے ایجاد ہوئے، کہ کیسے انہوں نے اپنے ہاسپٹلز بنائے، سب چیزیں بنائیں، اس لیے کہ اسباب اور وسائل
اور علم کی طرف جھک جانا اور دنیا کو یہ باور کرا دینا کہ ہمارے بغیر دنیا کی ترقی نہیں ہے، ہمارے ہی دم سے دنیا آباد ہے، یہ اس وقت مسلمانوں ہی کا منصب تھا۔ اسی لیے ابو علی سینا کے علم کی جب شہرت پھیلی ہے تو لندن سے ایک آدمی علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لڑکا آیا تھا، اسے انہوں نے پڑھایا۔ ابو علی سینا کا کفر اور اسلام وہ الگ بات ہے، لیکن کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہی تھے نا، کرامتی تھے، امت نے اس سے فائدہ اٹھایا، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا۔ انڈیا نے جڑی بوٹیوں کے لیے مستقل ایک وزارت قائم کر دی ہے، اور اس وقت دنیا میں پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہے جہاں سے علاج ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں کتنی جڑی بوٹیاں اور کیا کچھ چیزیں ہیں، کون ہے جو اس طب کی سرپرستی کرے اور ہمارے ہاں حکماء کو اجازت دے کہ وہ کام کریں؟ یہاں خیر اجازت کی کیا ضرورت ہے، یہاں کرے نہ کرے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ یہاں جو چیزیں گورنمنٹ نے منع کر رکھی ہیں ان کا بھی تو کاروبار ہوتا ہے نا، ان کو کیا پرواہ ہے کہ کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس لیے اسباب اور وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس اسباب اور وسائل ہیں ان کے پاس علم نہیں۔ امریکہ میں جہالت اور فتویٰ جمع ہو گیا ہے، جس کو دیکھو جتنا بڑا وہ مفتی ہے، ظاہر ہے اس سے کم اسے کیا مقام ملنا چاہیے، اور ہمارے ہاں جہالت اور سرمایہ جمع ہو گیا۔ اس لیے ایسے ایسے بڑے لوگ ہم نے دیکھے، کراچی میں سیٹھ 2,000 آدمیوں کو ہر سال حج پہ بھجواتے ہیں، 2,000 آدمی، 1,000 آدمی گن کے۔ اس دوست نے کہا کہ ہم نے کبھی، مطلب اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنا قریب کا تعلق تھا، کسی دوست نے ساری باتیں کہ چلتے ہیں، ہم نے کہا اس میں نہیں جانا، اتنے قریبی لوگ، لیکن ہم حیران تھے کہ ان سے کون بات کرتا کہ یہ 2,000 آدمیوں کو جو حج پہ بھجوا رہے ہو یار، اس کی بجائے کراچی میں ایک یونیورسٹی قائم کر دو، کراچی میں ایک طب کا ادارہ قائم کر دو، کچھ اور کام کرو۔ یہ کہتے تو ظاہر ہے کہ ہم کافر قرار پاتے، اسباب اور وسائل نہیں۔ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، معلوم نہیں آپ کے ہاں یہ سوال اٹھا ہے یا نہیں، لیکن یہ آپ کے بچے پوچھیں گے کبھی۔ ہم سے کئی ایک نے پوچھا، کہانی پوری بتا دیتے ہیں کہ اسلام نے مرد کی دیت 100 اونٹ مقرر کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عورت کی دیت 50 اونٹ ہے۔ اب جو ان حدیث کو پڑھتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مرد قتل ہو جائے تو فرمایا 100 اونٹ ادا کرو، عورت قتل ہو جائے تو 50 اونٹ ادا کرو، وہ تو پاؤں سے زمین سے رکھ جاتی ہے کہ عورت کا خون مرد کے خون کے برابر نہیں ہے، عورت کی زندگی اور مرد کی زندگی برابر نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، یعنی باقاعدہ تو ان سے نہیں پڑھا تھا، لیکن کچھ دنوں کے لیے شہر میں تشریف لائے تھے، تو غنیمت جانا اس موقع کو اور ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے، بخاری شریف کا کچھ حصہ ان سے پڑھا۔ تو جب یہ بحث ایک مرتبہ آئی کہ عورت، اس کا خون آدھا، اس کی گواہی آدھی، اور اس کو وراثت میں بھی آدھا، تو یہ اسلام نے کیا کیا؟ اب تک مستشرقین اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اور یہ جو امریکن لاٹ ہے، یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو جس بچے کو پتہ چلے گا وہ ضرور پوچھے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا خون آدھا اور مرد کے 100 اونٹ اور اس کے 50 قرار دی۔ 8 مارچ کو جو کچھ پاکستان میں ہونا تھا ہوا، ایک جگہ دعوت تھی، حاضری ہوئی، تو بعض ایسی خواتین جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا وہ اس دعوت میں آئی ہوئی تھیں،
ہمیں کیا لینا دینا. تو جن صاحب نے دعوت دی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی لاؤڈ سپیکر پر. تو ایک خاتون تقریر کر رہی تھیں اور صراحتاً کفر بک رہی تھی کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم نہیں مانتے اس مذہب کو. یہ آپ کی ہیلری کلنٹن نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم دنیا میں ہر اس مذہب کو، مذہب نہیں، ہم دنیا میں ہر اس نظریے کو مٹانے کی کوشش کریں گے جو گواہی میں عورتوں کو گواہی میں دو عورتوں کی گواہی ایک کے برابر مانتا ہے اور جو وراثت میں بھی آدھا حق دیتا ہے. یہ ان کا بیان چھپا تھا. تو وہ خاتون دھڑلے سے تقریر کر رہی تھی. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے ایسے دین کو جس میں مرد کی گواہی ہے ایک اور عورتیں دو اس کے برابر کی اور وراثت. اور پھر اس نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تم میں سے بہت سی میری بہنوں نے نہیں سنی ہوگی، یہ اتنا خراب مذہب ہے، اتنا خراب مذہب ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر مرد قتل ہو جائے تو 100 اونٹ ادا کرو اور عورت قتل ہو جائے تو 50 اونٹ ادا کرو. اس پہ تو پکار مچ گئی کہ ہیں واقعی اسلام نے یہ کہا ہے. تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ان میں تھوڑی بہت غیرت تھی، ان کے یار حد ہو گئی، ہمیں نہیں پتا لیکن مفتی کچھ کرو یار اس کا. پھر انہوں نے اس عورت کو جا کر، ان کی زیادہ تعلق تھا ان سے، کہا تم بیٹھو، اور وہ آیا ہوا ہے تو اس سے بات کرتے ہیں. کہا بلائیں اسے. تو بڑے غصے میں تھی. تو عورتوں نے کہا جی چھوڑیں سب مسئلے کو، ہماری دیت، ہمارا خون 50 اونٹ اور مرد کا خون 100 اونٹ. میں نے کہا آپ سے صرف یہی بات مجھے کرنی ہے اور آپ مہربانی کر کے اسے سنیں اور اس کے بعد ہم نے جانا. اللہ نہ کرے کہ ایک لفظ بھی ہم اس میں چھوٹ کے. ہم نے کہا دیکھو بی بی، یقیناً شریعت نے یہ مقرر کیا، صحیح بخاری میں، مسلم میں، وغیرہ وغیرہ کتابوں میں بہت جگہ یہ مباحث آئی ہیں. حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر کیا ہے. قانون اللہ کے حکم سے بناتے تھے. وہ جو اجتہاد کرتے تھے، اگر اجتہاد میں ان سے بھی کوئی لغزش ہو جاتی تھی تو اللہ وہی نازل کرتا تھا تاکہ کل کو قیامت تک یہ دین جاری رہنے والا ہے، کہیں نبی کی کوئی لغزش امت کے لیے سنت نہ بن جائے. اور مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا. کہ بی بی بڑا آسان مسئلہ ہے. ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ میری بیوی قتل ہو جائے تو اس کی دیت میں مجھے ملیں گے 50 اونٹ، میں مرد ہوں. اور اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میری بیوی کو میرے خون کے عوض میں ملیں گے 100 اونٹ. تو نفع عورت کا ہوا یا مرد کا ہوا؟ اس لیے کہ مرد کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسے 50 اونٹ مل گئے، یہ بھی غنیمت ہے، دے دیے. کہہ دیتے بالکل نہ دیتے تو کون کچھ کہہ سکتا تھا. تو فائدہ عورت کو ہوا نا، 100 اونٹ مل گئے نا. تو یہ کون سا ظلم ہے؟ ہمیں معلوم تھا کہ اب کیا ہونا ہے، اور وہی کچھ ہوا کہ کاٹو تو لہو نہیں. ایسی چپ اور خاموش. ہم نے کہا یہ بس ایک بات عرض کرنی ہے کہ اسلام کو سمجھنا ہو تو کسی استاد سے جا کر پڑھیے. بالکل گونگی ہو گئی ہیں. ہم نے کہا جی ہاں. اب اگر مرد احتجاج کریں اور عرض کریں، دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا بھی کوئی خون کی قیمت ہونی چاہیے، تو پھر تو کوئی بات تھی. آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ آپ کو تو 100 اونٹ مل رہے ہیں. اب ظاہر ہے اس کا کیا جواب بنتا؟ ان دونوں باتوں کا لنک یہ ہے کہ وہ استاد جو تھے ہمارے، جنہوں نے بخاری شریف کا کچھ حصہ ہم نے ان سے پڑھا، انہوں نے یہ بات کہی تھی.
وہ چونکہ توحید میں بہت سخت اور شدید تھے، اللہ کی وحدانیت گویا ان کے خون میں بالکل پیوست، خون میں یعنی شامل ہو گئی تھی، ان کی جسم کے ایک ایک ذرے میں خدا کی توحید پیوست، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ اعتماد۔ اتنا بڑا آدمی، علم کا دھنی، اور ان جیسا علم کس انسان، بہت تھوڑے لوگوں کے پاس ایسا علم ہوتا تھا، اور ان کے کسی مذہبی مخالف نے ان کے خلاف پرچہ کٹا دیا، پنڈی جیل میں آ گئے، ملنے گئے، 10,000 روپے ان کی ضمانت تھی، کوئی نہیں دے سکا۔ ہم تو خیر کہاں سے دیتے، کوئی بھی نہیں دے سکا، حتیٰ کہ پنڈی جیل میں ان کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھایا گیا۔ اسباب اور وسائل ہم دینداروں کے پاس اتنے تھوڑے ہیں، اور باتیں کرتے ہیں ایسی ایسی انٹرنیشنل لیول کی کہ اس کے جواب کے لیے جو مفکرین چاہیے وہ کتنے تیار ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے جو فرمایا نا کہ کیا کرنا چاہیے، کرنا یہ چاہیے کہ آپ حضرات جو امریکہ میں ہیں، اپنے ہاں ہی سے یار، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں کہیں کوئی ایسا ٹاپ کا ادارہ بنائیے، محنت کر کے، جڑ کے، لگ کے، اسباب اور وسائل کو جمع کر کے، جہاں اہل فکر تیار ہو سکیں۔ ورنہ آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا، یا نظر ہم سے بہتر آ رہا ہوگا، احتمالات دونوں ہیں۔ جو نئی نسلیں اب امریکہ، آسٹریلیا اور انگلینڈ وغیرہ میں ہماری پروان چڑھ رہی ہیں نا، انہوں نے اسلام کے متعلق بخیے ادھیڑ کے رکھ دینے، انہوں نے کہنا ہے یہ اعتراض، یہ اعتراض، یہ اعتراض، کون جوابات دے گا؟ جو ہمارے استاد تھے جنہوں نے یہ جواب سکھائے تھے، وہ 10,000 روپے نہیں دے سکے کہ ان کی ضمانت ہو جائے، وہ جیل میں انتقال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی بہو ہمیں کہتی تھیں کہ اتنے پیسے کہاں سے آتے؟ اب دوسری طرف کو دیکھتے ہیں، امریکن پریزیڈنٹ نے بالکل ٹھیک کہا، اس معنی میں نہیں کہ اس سے ہمیں کوئی انٹرسٹ تھا، لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ زندہ قوموں کے لیڈرز ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایران کو تھریٹ کیا نا، انہوں نے کہا ہم نے امریکہ کے دفاع کے لیے اتنے خرب ڈالر خرچ کیے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، امریکہ جانتا ہے اپنا دفاع کیسے کرنا۔ اس کا یہ پہلو کہ ایک زندہ قوم، ایک اس کے لیڈرز کھڑے ہو کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ اسامہ بن لادن پہ اس وقت حکومت جن کی تھی، آپ کے امریکن پریزیڈنٹ، یاد نہیں رہا ان کا نام، مبارک بش تھے، نہیں مبارک، امریکن پریزیڈنٹ بش تھے، جو بھی تھے اب یاد ہیں، بارک اوباما تھے نا۔ اوباما نے کہا کہ دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ہم انہیں اس طرح لے آیا کرتے ہیں۔ یہ زندہ اقوام کی باتیں ہیں، ہمارے بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی خلیفۃ المسلمین کو جب پتا چلا کہ سندھ میں عورتوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کہا بلاؤ فوج کو اور فلاں کو، سب آئے تو اس نے سندھ کا نقشہ دنیا کا جو بھی ان کے سامنے لگا ہوا تھا اٹھے اور اس میں خنجر گاڑ دیا۔ انہوں نے کہا اس جگہ کو فتح کرنا ہے، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ ہماری عورتیں اس طرح ان کے پاس چلی جائیں، ختم ہو گئی بات۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اپنے جسم میں جان پیدا کرے نا، دوسروں کا کیا رونا ہے؟ اگر کوئی ہمارے خلاف ہے اس کا حق بنتا ہے یار، دشمن نہیں ہوتے، دشمنی میں اپنا حق پورا کرنا ہوتا ہے، اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے، اپنے نظریات کو پھیلانا ہوتا ہے۔ ہم کیسے کہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور یہ کر گیا؟ بھی آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ اپنا بتائیں، آپ کہاں غافل تھے؟ اس دنیا سے نکل آنا چاہیے جس دنیا میں ہم مسلمان بس رہے ہیں، کہ اللہ کرے گا۔ کرامت اور معجزات کا ماننا اہل سنت کے شعائر میں سے ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ معجزات کا انکار کفر تک لے جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ لیکن اللہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا بھائی؟ اس نے صاف کہہ دیا ہے
کہ جب تک تم لوگ اپنی حالت نہیں بدلو گے ہم نہیں بدلیں گے۔ اب ہر مسلمان منتظر ہے کہ صبح اٹھے کمپیوٹر آن کرے تو پہلا میسج خدا کی طرف سے آیا ہوا ہو کہ بھیا اپنے آپ کو بدلنا مگر نام نہیں بدلیں گے۔ اس لیے جو آئندہ نسلیں آئیں گی نا، جتنا اور انہیں پڑھنے کا شوق ہوگا، وہ جب اسلام کو پڑھیں گی، ہسٹری کو پڑھیں گی، حدیث کو پڑھیں گی، تفسیر کو پڑھیں گی، تو وہاں وہ بخیے ادھیڑ دیں گے، وہ کہیں گے یہ دیکھو، یہ عورت کا خون آدھا ہے، مرد کا خون پورا ہے، یہ کیا دین ہے، یہ گواہی کا مسئلہ کیا ہے، یہ فلاں مسئلہ کیا ہے، فلاں مسئلہ کیا ہے۔ ممکن ہے بہت سے دوستوں نے آج سناؤ کہ اسلام نے عورت کے خون کی قیمت 50 اونٹ مقرر کیا اور مرد کی 100 اونٹ مقرر کیا، ممکن ہے آج کسی نے سنا ہو۔ تو اسی لیے ہم نے اس کو، اور وہ جو ہمیں سکھانے والا تھا، یہ افسوس موت تک دے گا، 10,000 نہیں تھے کہ ضمانت کرا دیتے اور باہر آ جائے۔ ہم اپنے اسباب اور وسائل کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ شادیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، مقدموں پہ، یا بہرحال آپ اس کی تفصیل جانتے ہیں، ہم اس میں نہیں۔ تو بھیا کرنے کے کام یہ ہیں۔ آپ دنیا میں ایک کوئی جگہ ادارہ بنا دیں، یہ جو آپ کے یہاں نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، وہاں جا کر اسلام کی عملاً تعلیم حاصل کر سکیں۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کے حوالے انہیں کر دیں اور تبلیغی جماعت میں ان کا مزاج بہت کا پڑھنے لکھنے کا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ عورتوں کا ادارہ، مردوں کا ادارہ، یہ سارے مسلمان آپس میں مل کے سوچیں، کسی ملک میں قائم کر دیں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، جو آپ کے یہاں مسلمان ہوا ہے، آپ میں سے کوئی بھائی اسے ٹکٹ دیتا ہے کہ یار جاؤ اور 6 مہینے کا کورس کر کے آؤ، سال ایک اسلام کی تعلیم لے کے آؤ کہ ہمارا مذہب ہے کیا، تاکہ وہ جا کے واپس لوگوں کو بتائے کہ خدا کا دین یہ ہے۔ وہاں ٹیچرز ایسے تھے، وہاں رات کو اٹھنے والے ایسے تھے، خدا کے ساتھ تعلق ان کا ایسا تھا، ان میں اللہ کا خوف دیکھا، ان کی مناجات اللہ سے دیکھی، مانگنا دیکھا، ان کے آنسو دیکھے، اس طرح کے سادے لوگ تھے، ایسا کھانا کھاتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے۔ یہ ایک پورا کورس ہے جو ان نان مسلمز کو کرانا چاہیے جو اسلام کے قریب آتے ہیں اور قبول کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ ہو کہ 5 وقت مسجد میں جانا ہے، ان کی اپنی زبان میں لیکچرز کے ذریعے انہیں اسلام کی دین کی تعلیم دی جائے کہ یہ چیزیں، اور یہ ہمارے متعلق غلط فہمیاں ہیں، بچوں اس کو اس طرح دور کرنا ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہم کسی شعبے میں تو سنجیدگی سے کام کریں۔ اس لیے بھیا یہ اب رمضان آ رہا ہے، یہ باتیں تو خیر پھر کبھی ہو جائیں گی، اس سے فائدہ اٹھائیے، زکوٰۃ پیسے جمع کر کے کہیں کوئی ادارہ دنیا بھر میں، یہ نہیں ذہن میں آنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے متعلق کہہ رہے ہیں، ہم اگر کہہ بھی رہے ہیں تو کون سا کوئی جرم کر رہے ہیں، کہیں بھی جہاں آپ کا اطمینان ہو، اعتماد ہو، انڈیا میں، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ، امریکہ میں بنا دیں یار، اس میں کیا ہے؟ ادارے بنائیں، 2-4 ادارے بنائیں جہاں پہ اسلام کی تعلیم، تبلیغ، اس کے لیے یونیورسٹیز بنائیں۔ ہم تعلیم کو کھو چکے ہیں، ہم علم کے میدان میں ہارے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اخلاق، ہم نے کئی بار کہا ہے کہ ندوہ جتنا بھی ہے یا ندوے کی جو فکر ہے جو ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، سب سے پہلے اپنے اخلاق ٹھیک کرو۔ کافر بھی ہے تو اسے متاثر ہونا چاہیے ہماری اخلاقیات سے، اور اس کے بعد علم، اور علم کے بعد طاقت۔ بس یہ 3 اصول ہیں۔ ہم اپنی اخلاقیات کو ٹھیک کریں گے، اس کے بعد علم کو حاصل کریں گے، اور علم کے ذریعے جو طاقت آتی ہے نا، اس طاقت کے کیا کہنے۔ آپ جانتے ہوں گے امریکن پریزیڈنٹ اور کوئی اور پریزیڈنٹ بیٹھے تھے، ان کا کہ وہ بم جتنے دنیا میں ہوتے ہیں پھوڑتے ہیں، ان کی جو مادر ہے TNT، انہوں نے کہا افغانستان میں یہ کر دو۔ اس بم کا بجٹ جو تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ حیران ہوئے کہ یار اتنا پیسہ ایک بم میں لگ گیا۔ ظاہر ہے کہ زندہ قومیں ایسے ہی کرتی ہیں۔ بس جناب اجازت دیجیے خالد صاحب۔ جی مفتی صاحب، 1-2 سوال لوگوں نے پوچھتے تھے۔ کہیے۔ جی ستر صاحب آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کچھ؟ جی سعید بھائی آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سعید بھائی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور سوال پوچھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، ایک بات جو ذہن میں آ رہی تھی کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ من حیث الامت کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا. جی جی. لیکن یہ کورونا نے تو کچھ دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ذرا اس واقعے کی روشنی میں یا اس حدیث کی روشنی میں ذرا تھوڑی سی ایکسپلینیشن کچھ ہمیں دیجیے تاکہ اطمینان ہو سکے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی تھیں. ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ میری امت پر کوئی ایسا عذاب مسلط نہ ہو کہ ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے، جیسے پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا تھا. یہ ہوگا غالباً ذہن مبارک میں، تو اس لیے دعا مانگی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوئی چیز آپ کی امت پہ ایسی نہیں بھیجیں گے جس سے ساری امت ہی ختم ہو جائے. تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ایک طریقہ ہے دنیا میں جاری ہے کہ اسباب اور ان کے نتائج نکلتے ہیں، وہی ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ اب اس سے پوری امت ہی ختم ہو جائے اور دنیا میں اسلام ہی باقی نہ رہے، یہ نہیں ہوگا. والیاذ باللہ، یہ تو ہو بھی نہیں سکتا، کوئی صورت نہیں ہے اس کی. جزاک اللہ تعالیٰ. مفتی صاحب، ایک اور سوال کسی نے بھیجا ہے کہ آپ نے دیت کے معاملے میں تو بتایا 100 اونٹ اور 50 اونٹ کا، تو گواہی کے معاملے میں 2 عورتوں کی گواہی. جی وہ لمبی بحثیں ہیں، ابھی تک شاید ریکارڈ نہیں ہوئی، شاید کیا بلکہ یقیناً ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوئی ہیں. وہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. لیکن یہ ایک مثال ذہن میں آ گئی، وہ اپنے استاد جو تھے ان کی وجہ سے، کہ اسباب اور وسائل اور اس پہ مرتب ہونے والے نتائج کیا ہوتے. خالد بھائی، میرا ایک کوشچن ہے. سوال کرنے والی خاتون تو نہیں ہے، خوش ہونا چاہیے، انہیں 100 اونٹ ملتے ہیں بھائی. جی کوشچن فرمائیے. جی عاصم بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، مجھے آپ سے یہ پتہ کرنا تھا کہ میرے ذہن سے سوال سلپ ہو گیا، سوری. کوئی بات ہو جاتا ہے. بسا اوقات خیالات کا ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جو اصل کام کی بات بیچ میں ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پھر پوچھ لیجیے گا، واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے گا، ہمیں انشاءاللہ جمعے کو بات کر لیں. جی مفتی صاحب، وہ گواہی والے 2-3 سوال خواتین کی طرف سے ہی آئے ہیں. جی کسی وقت انشاءاللہ بات کریں گے. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. ایک بات بہی رہ گئی، وہ آپ نے تحریر فرمایا کہ یہ اس موقع پہ کوئی دعائیں اور اس کو پڑھنا چاہیے. تو دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں عافیت کی اور خیر کی مانگی ہیں ان سے مدد لینی چاہیے. جتنی بھی دعائیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی مانگی ہیں نا، ان کو پڑھنا چاہیے. مثلاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دعا مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص. جی یہ گلیکسی 8 نام سے. اگر مجھے اجازت ہو تو میں پوچھوں. جی کہیے، آپ کہیے. یہ حضرت مفتی صاحب، میں یہ ہمیں مختلف علماء کرام کی اور آپ لوگوں کی بیانات سن کے اور اپنا خود بھی جو حالات حاضرہ ہیں اور جو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور جو جنرلی جو امت کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، جی تو اس کی مقدار تو جو ہے بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ اپیرنٹ بھی ہے، رائٹ. جی اور مطلب دنیا میں یہ نان مسلمس اور جنرلی ساری ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوٹ سب اس بات کو نمبر سے اٹیسٹ کرتے ہیں کہ بہت ایٹراسٹیز ہوئی ہیں، رائٹ، انجسٹس ہوئی ہے. تو کیا ایسا نہیں، کیا مطلب علماء کرام کو یا کوئی ایسی ادارے کو ایک پیغام نہیں بھیجنا چاہیے کہ اس کو
کرٹیل کرنے کے لیے ظلم کی مقدار کم کی جائے ورلڈ لیڈرز کو. یہ تو جی 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 کہیے. کیونکہ یہ تو اس وقت ان کے پاس کوئی مطلب میرے سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ظلم بڑھ گیا تھا تو پھر ہدایت کی رجوع کرنے کی اور توبہ کرنے کی، تو جنرلی ان سب کو ہیومن رائٹس کو جو ہے سب کے لیے برابر کیا جائے، اس کا ایک ترغیبی ریکویسٹ اگر اپیل کی جائے تو کیا یہ مناسب عمل ہوگا اس ٹائم پہ؟ یا یہ بھی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جو دنیا میں ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں ان کو لکھنا چاہیے. بالکل آپ سچ کہتے ہیں. تصاویر بھیجنی چاہیے، ویڈیوز بھیجنی چاہیے کہ یہ ظلم دنیا میں محض مذہب کی بنیاد پر اور اقلیتوں کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے. آپ سچ کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. کم سے کم اتنا تو ہے نا کہ نام تو زندہ رہے کہ دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا ہے ہم نے اپنی بساط کی حد تک لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی. یہ بھی ایک شعبہ ہے، یہ بھی دینی کا کام ہے. بھائی ضرور کریں. اچھا، جو ہم عرض کر رہے تھے آپ سے دعا کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انی اعوذ بک من البرص، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے جسم پر سفید داغ پڑ جائے، والجنون اور اس سے کہ میں پاگل ہو جاؤں، والجذام اور اللہ کوڑ کے مرض سے، ومن سیء الاسقام اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ خراب، گندی اور بہت مکروہ بیماریاں مجھے چمٹ جائیں. یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر ما یجیء بہ الریح. اللہم انی اعوذ بک من شر ما یجیء بہ الریح. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس بیماری سے جس کو مجھ تک پہنچانے کا ذریعہ ہوا بنے. تو وائرس ہوا میں اڑ کے منتقل ہوتا ہے نا، تو اس لیے یہ دعا مناسب بھی ہے، مانگنی چاہیے. حدیث میں جتنی بھی آفیت، قرآن کریم میں بھی آیا ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور اللہ سب سے اچھی حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی ذات ہے جو سب سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرماتی. تو یہ تین دعائیں آپ سے کہیں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہم انی اعوذ بک من شر ما یجیء بہ الریح. اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس بیماری سے جس کا باعث یہ ہوائیں چلنا ہو جاتی ہیں. اور تیسری دعا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برص سے، پھل بیری جسے کہتے ہیں، والجنون اور پاگل پن سے اور کوڑ سے، اور اے اللہ وہ تمام مہلک بیماریاں، گندی اور خراب بیماریاں جو بالآخر ہلاکت اور موت تک پہنچاتی ہیں، اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ آپ کی بات خالد صاحب رہ گئی. اجازت. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کون؟ ربانی صاحب. اچھا جی جی ارشاد. مدارس اور مکاتب کے لیے بھی کیا ان کو بھی بند کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ پتہ نہیں کب تک چلے گا. تو یہاں ویسے اسکولس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ان کو بند کرنا چاہیے، لیکن احتیاطی طور پہ اسکولس بھی بند کیے گئے ہیں. لیکن چھوٹا سا مدرسہ ہے، 10-15 بچے جس میں حفظ کرتے ہیں اور ایک مکتب ہے، تو اس میں تو اس کو بھی احتیاطی طور پہ بند کرنا چاہیے. یہ تو ربانی صاحب اپنے اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کی چیزیں. اگر کسی ملک میں بہت زیادہ، جیسے اٹلی ہے، جیسے اسپین ہے، جیسے اور ممالک بڑی تیزی سے یہ چیزیں پھیل رہی ہیں انہیں حفاظت کے، جہاں اتنی زیادہ نہیں ہے
یا یہ کہ کسی انسان کو یقین ہے اس پہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا اور ایسے نہیں ہوگا، اور اس یقین کے ساتھ ساتھ وہاں کے حالات بھی اجازت دیتے ہیں تو نہ کرے، لیکن اگر حکومت نے کہا تو پھر کر دینا چاہیے، حکومت سے نہ ٹکرانا چاہیے اور نہ ایسے مواقع پہ حکومت کی مخالفت کرنی چاہیے، پھر شرعاً بھی واجب ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات حکومت اپنے طور پہ جو چیز کہتی ہے جس میں عام انسانوں کی فلاح و بہبود ہوتی ہے تو حکومت کا کہہ دینا اسے واجب کر دیتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے پھر۔ بہت مہربانی جی نواز جی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سمیر صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خوش ہیں؟ اللہ کا احسان، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، یہ آپ نے پھر رکھا ہمارے لیے، پھر آپ کا کافی وقت لے لیا، جزاک اللہ خیر، اور انشاءاللہ آپ سے پھر 1-2 ہفتوں میں پھر بات ہوگی۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک مختصر سا سوال تھا آپ سے، ذہن میں ہے ابھی، پھر بھول جائے گا۔ یعنی مختصر سا سوال ہے تو جواب تفصیل سے نہ دینا، یہ تو نہیں مراد؟ جی وہ اصل میں استاذ محترم کا آپ نے نام نہیں بتایا جنہوں نے وہ جواب سکھایا تھا، بس یہی پوچھا۔ ہاں جان بوجھ کے نہیں بتایا، ایسے ہی کسی آدمی کی مجبوری یا ان کی وفات کے بعد ایسی چیزیں وہ چوٹ لگتی ہے دل پہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔